بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد عباس سید حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے دو حکومتوں نے، صوبائی اور مرکزی حکومت نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، یعنی رمضان المبارک میں رمضان پیکج دیا ہے جو تاریخی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نقد رقوم جو ہے مستحقین کو دی جائیں گی۔ اس کے لیے پنجاب میں بھی اسی طریقہ کار کو تقریباً اپنایا گیا ہے۔ اس گفتگو میں شریک ہوں گے میرے ساتھ انتہائی معتبر اور دور اندیش شخصیت ہیں، وہ پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ کار، کالم نویس اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں صفدر علی خان صاحب۔ جی صفدر علی خان صاحب، بہت شکریہ۔ صفدر علی خان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پیکج باقی حکومتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اعلان تو کیے ہیں، لیکن پنجاب کی حد تک دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم بھی ہوا ہے، انہیں ڈیلیور بھی ہوا ہے، اور ہم نے سروے میں یہ سامنے چیزیں آئی ہیں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اور مرکز میں بھی شہباز شریف نے کچھ نیا کام کیا ہے، جو 40 لاکھ خاندانوں کو نقد رقوم دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا؟ نہیں شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، ہر رمضان میں گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے جاتے ہیں یہ رمضان میں جو امدادی پیکیجز ہیں، لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ اب لوگوں کو ان کے گھروں میں جو یہ امداد ہے وہ مہیا ہوگی۔ صحیح۔ ایک تو کیش کی صورت میں ہے، مرکز نے بھی اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی۔ صحیح۔ کیش کی صورت میں پے آرڈر جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ صحیح۔ اور 30 ارب مالیت کا پنجاب گورنمنٹ نے پیکج اناؤنس کیا ہے، جبکہ 20 ارب کا مرکزی جو ہے وہ مرکز نے اناؤنس کیا۔ صحیح۔ تو یہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کا جو پیکج ہے وہ 1800 انہوں نے مقامات پر وہ جو کیش ہے وہ کیش آپ جا کے لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اپنا پے آرڈر وہاں جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو کیش مل جائے گا۔ اس سے لوگوں کو جو تکالیف ہوتی تھیں امداد حاصل کرنے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی لمبی لائنیں لگتی تھیں۔ بعض اوقات ایک دو دفعہ یہ واقعات بھی نوٹس میں آئے کہ بگدڑ مچنے سے ایک دو لوگوں کی وفات بھی ہوئی۔ تو ایک تو وہ تذلیل تھی کہ لوگ جا کے لائنوں میں صبح سویرے لگ جاتے تھے اور شام تک وہ امدادی چیکوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اور جگہ ہنسائی ایک اور طرح جگہ سے ہنسائی ہوتی تھی، لوگوں کو ایک تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بڑی یہ سب سے جو احسن طریقہ ہوتا ہے کہ امداد دو اس طرح کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی غرض مند کے گھر جا کے اس کو امداد مہیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نقد رقوم مل رہی ہیں جس سے جو تھرو بینک ہے آپ کو پے آرڈر ملے گا، جس میں ظاہری بات ہے کہ جتنے کا پے آرڈر بنے گا وہ اس بندے کو ڈیلیور ہو جائے گا۔ جو راستے میں خرد برد ہوتی تھی اس کا بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں بلکہ کافی حد تک تدارک ہو گیا کہ جو امداد اناؤنس ہوئی ہے یا جتنا کسی کا چیک بنے گا وہ اس کو مل جائے گا، اور وہ اپنی من پسند کی چیزیں بھی لے سکے گا۔ اس کو کیا ضروریات ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کو یا مجھے یا کسی دیگر شخص کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کی کیا ضروریات ہے۔ صحیح۔ جب اسے نقد کیش ملے گا تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے گا۔ ایک تو اس میں یہ بھی خوبصورت بات ہے۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں مرکز اور پنجاب کی امداد مل کے 50 ارب روپیہ بن جاتی ہے، جو کہ خطیر رقم ہے۔ اس سے 35-40 لاکھ جو گھرانے ہیں ان کی امداد مستفید ہوں گے، ہو سکے گی اور ان کے مسائل میں یقیناً کمی ہوگی۔ اچھا، یہ خان صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ اس دفعہ
شفاف طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. لیکن جو آپ دوسری بات کر رہے تھے کہ تذلیل کا پہلو نہیں ہے، لیکن تشہیر کا پہلو تو نمایاں ہے. اشتہارات تو دیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی دکھائے جا رہے ہیں. نہیں شاہ صاحب دیکھیں، دو طریقے ہیں امداد کے. ہم، ایک خفیہ ہوتی ہے، وہ ایک آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. صحیح لیکن جب آپ حکومتی سطح پر کوئی امداد کسی کو دیتے ہیں صحیح تو اس کے لیے یہ آپ دیکھیں نا، دو حکم ہے، یہ صحیح دکھا کے بھی دو ہم، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے انیشیٹو لے سکیں، صحیح اور وہ بھی ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ہاں وہ بھی اس طریقے کو اپنے اوپر نافذ کریں اور لوگوں کی امداد میں آگے بڑھ کر آئیں. بالکل تو حکومتی امداد تو ڈنکے کی چوٹ پر ہی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کا کیا مصرف ہوا ہے. جی کیونکہ یہ کسی بھی گورنمنٹ نے اپنی جیب سے، پرائم منسٹر نہیں نے نہیں یا سی ایم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے. یہ پنجاب کی لوگوں کا ہی پیسہ ہے صحیح جو عوام ٹیکس کا کی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے، عوام کا پیسہ ہے جو خزانے میں جمع ہوتا ہے. اور اس میں شاباشی والی یہ بات ہے کہ اس رقوم کو ضائع نہیں کیا جا رہا، صحیح للت تللوں پر نہیں ضائع کیا جا رہا، بلکہ حقدار کو اس کا حق جو ہے لٹایا جا رہا ہے. ہاں صحیح تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو بالکل اور مزید تشریح ہونی چاہیے کہ کس کو کس مد سے کس طرح یہ پیسہ صحیح اکٹھا کر کے کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی تاکہ شفافیت جو ہے شفافیت پر حرف نہ کوئی حرف نہ آئے. صحیح اور لوگوں کو حق بھی تبھی ملے گا جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کہ ہمارا یہ حق گورنمنٹ دے رہی ہے. بالکل تو وہ بالکل اشتہارات جب گورنمنٹ دے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی گورنمنٹ یہ اچھا کام کر رہی ہے اور اتنی اماؤنٹ کا اعلان ہوا ہے، تو کیا وہ لوگوں تک پہنچی بھی ہے یا راستے میں کہیں رہی ہے. تو اگر یہ چھپ چھپا کے ہوگا تو پھر اس میں مزید کرپشن ہوگی. بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کا جو ہے تشہیر کر کے جی لوگوں کو اس کا حق دینا چاہیے. جی یہ ایک اچھا پہلو ہے. خان صاحب نے یہ ایک پوائنٹ بہت اچھا ریز کیا ہے کہ تشہیر ہونی چاہیے، بلکہ یہ تشہیر کا ایک عمل ایسا بھی ہے جس میں یہ ترغیب کا ترغیب آتی ہے کہ لوگ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ مخیر حضرات اس طرح سے مدد کریں. تو خان صاحب اس کے ساتھ یہ ہے کہ پنجاب اور مرکز کی جو وہ جو داد رسی یا ریلیف جو دیا جا رہا ہے وہ انہی کو دیا جا رہا ہے جو مستحقین شناخت کیے گئے ہیں حکومتی سطح پر. یہ بھی شاہ صاحب اس دفعہ کافی محنت کی گئی ہے میرے علم کے مطابق. صحیح نادرا اور بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پروگرام جو کے چل رہا ہے، جی جی ان دونوں اداروں سے ہاں انہوں نے کافی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا کلیکٹ ہے کیا اور شناختی کارڈ کے مطابق اس ہم، کے نمبر سے ان کی جو چھان بین کی گئی ہے کہ اس میں پہلے یہ بہت شکایت آ رہی تھی کہ کئی سرکاری ملازم ہم، اور کئی صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بھی وہ امداد بھی امداد مستحق قرار پائے تھے. مستحق قرار پا کے غربا کا حق وہ چھین کے لے جاتے تھے. صحیح تو اس دفعہ جو ہے نادرا سے اور بے نظیر انکم سپورٹ سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے جی اس کا انالیسس کر کے ایک بہتر آپشن، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ان کی دہلیز تک پہنچانے کا جو طریقہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ کافی حد تک اب نافذ ہوتی جا رہی ہے. صحیح بینکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کارڈ سسٹم ہے، صحیح اور دیگر جو جہاں سے پرچیز اور سیل کی جاتی ہیں چیزیں وہ بھی کافی حد تک اب نادرا کے ڈیٹا میں وہ فال کر چکے ہیں. بالکل میں ایف بی آر نے بھی کافی جو بڑے سٹور ہیں وہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ کلیکشن کا ایک نظام قائم کر دیا ہے. تو صحیح اب میرا خیال ہے کہ ابھی لکونے تو ہیں لیکن کافی حد تک جو ہے ان پر قابو پایا جا رہا ہے اور جی کافی حد تک قابو پا لیا گیا. جی آپ کی مراد یہ ہے کہ ابھی مکمل طور پر شفافیت کا جو ہے نا وہ معاملہ ابھی ہم مکمل تو نہیں ہاں کہہ سکتے نہیں ہو کیونکہ سکتا. ہر وقت کچھ نہ کچھ گنجائش تو رہتی ہے بہتری صحیح کی. تو یقیناً امید ہے کہ لیکن ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف سفر جو ہے صبر وہ شروع یعنی کافی بہتر طریقے سمت سے شروع جو ہے درست کر دی گئی ہے. کر دی گئی. صحیح. تو خان صاحب یہ آپ کا تجزیہ بہترین میں قرار دوں گا کہ حکومت نے ایک حقداروں کو مستحقین کو ان کی دہلیز پر جو ہے ریلیف دینے کا جو پروگرام بنایا اور اسے ڈیلیور کیا ہے وہ کافی حد تک ان کی امداد کا اور ان کی جو ہے ریلیف کے لیے
بہترین صورت اختیار کر گیا ہے. لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نہیں شاہ صاحب، ایک بات میں معافی جی چاہتا ہوں، آپ کی بات روکی. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جی اپنے اس پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ سے درخواست کروں گا جی کہ اتنی خطیر رقم امدادی صورت میں دینے کی بجائے جی اگر ہم لوگوں کے لیے کوئی ہنر مندی کے جو پروگرام ہیں ہاں مستقل وہ مستقل بنیادوں پر جی شروع کریں، تو وہ جس کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں. میں اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے کہ کچھ ہل جل شروع ہوئی ہے، لیکن اتنی خطیر رقم سے ہم بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں ملک میں لگا شروع سکتے کر ہیں، سکتے یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کے شعبے میں. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن جو ہے اور کئی طرح کے ریلیف ہیں، جی جی اور لوگوں کے لیے کوئی ایسے کام شروع کر سکتے ہیں جس سے وہ ٹرینڈ ہو کر اپنا روزگار شروع کر سکیں اور صحیح اپنا رزق خود تلاش کر سکیں. تو یہ اس سے بھی احسن اقدام ہوگا. اس کی بھی میں مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ کی سطح پر لازمی ہونی چاہیے جس طرح کہ گورنمنٹ نے کی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس رمضان المبارک کے بعد مزید ایسے پروجیکٹ شروع کر سکیں جس سے لوگ ہنر مند بن سکیں اور وہ اپنا رزق خود تلاش کر سکیں. جی جی خان صاحب، بہت مہربانی آپ کی. آپ نے بڑی جامع اور مفصل گفتگو کی ہے اس دونوں پیکیجز پر. تو خان صاحب نے تجویز دی ہے حکومت کو کہ یہ جو دو حکومتوں کا مل کر 50 ارب کا جو ایک بڑا ہیوج قسم کا پروجیکٹ تھا، وہ اگر مستقل بنیادوں پر لوگوں کو دیا جائے، ان کے ہنرمند بنایا جائے، انہیں کام سکھایا جائے، یا ان کے کاروبار کے لیے چھوٹے سطح پر شروع کیا جائے تاکہ مستقل بنیادوں پر انہیں ریلیف مل سکے. وقتی ریلیف بھی ایک نعمت ہے، ہم اسے بھی گورنمنٹ کی ایک بڑی فراخ دلی قرار دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہیں گے. آج کے پروگرام آگاہی سے زاہد عباس سید اجازت چاہے.